ایک جج صاحب اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہے تھے؟ دل کو دہلا دینے والی کہانی، دل کو جھنجھوڑنے والی کہانی آج میں آپ سبوں کو سنانے والا ہوں، اور یہ کہانی ایک دم سچی ہے، بالکل سچی ہے، چونکہ ایک بھائی صاحب نے آج ہی مجھے بھیجی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری فون کی گھنٹی بجی، میں اپنے فون کو ریسیو کرنے کے بعد جیسے ہی میں کان میں لگاتا ہوں، ادھر سے بھابھی جی کی رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ یہی کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ کہاں ہیں اور کتنے دیر میں گھر آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھابھی آخر بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ پر بھابھی جی یہی بات کا رٹا مار رکھی تھی کہ بھائی صاحب آپ کہاں ہیں اور کتنے دیر میں گھر آ سکتے ہیں، اور یہ بول رہی تھی اور کافی رو رہی تھی۔ میں نے کہا بھابھی جی آخر بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ تو کہا پر نہیں بھائی صاحب آپ گھر آ جائیں، گھر میں آ کے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو میں بھابھی جی کو مطمئن کرنے کے لیے کہا ٹھیک ہے بھابھی جی میں 1 گھنٹے میں گھر آتا ہوں۔ میں جیسے تیسے گھر پہنچا۔ گھر میں جیسے ہی پہنچا تو دیکھا بھائی صاحب جو میرے دوست تھے اور وہ جج تھے وہ ایک سائڈ بیٹھے ہیں، اور بھابھی جی ایک سائڈ بیٹھے ہیں، اور بچے بھی ایک سائڈ ہیں، اور بھابھی جی کافی رو رہی ہے اور ہچکیاں لے لے کے رو رہی ہے۔ میں نے بھابھی جی سے پوچھا کہ بھابھی جی بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ بھابھی جی تو رو ہی جا رہی ہے۔ پھر میں اپنے دوست جو جج تھے میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب آخر بات کیا ہے؟ آپ لوگ اتنے سنسان کیوں ہیں اور بھابھی جی کیوں رو رہی ہے؟ پر بھائی صاحب تو بالکل ہی خاموش تھے، وہ تو اور کچھ نہیں بول رہے تھے۔ پھر میں اس کے بعد بھابھی جی کے پاس آیا اور بھابھی جی سے کہا بھابھی جی آخر آپ لوگ نہیں بتائیں گے تو ہمیں کیسے معلوم چلے گا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بھابھی جی کہتی ہے کہ دیکھ لو اپنے بھائی صاحب کو، اپنے جج جو تمہارے دوست ہیں ان کو دیکھ لو، آپ کے بھائی صاحب یہ کاغذات دیکھ لو، کورٹ سے تیار کروا کے لائے ہیں، یہ طلاق کے کاغذات ہیں، یہ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بات مذاق لگی۔ پھر میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی کتنی اچھی فیملی ہے، 2 بچے ہیں، آخر بات کیا ہے اور آپ طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ پر بھائی صاحب کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ پھر میں نے بچوں سے پوچھا کہ تمہاری دادی کہاں ہے؟ بچے کہتے ہیں کہ دادی کو پاپا 2 روز پہلے پٹنہ کے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر آئے ہیں، یعنی آشرم میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو میں نے بھابھی جی سے کہا بھابھی جی آپ چائے بنا کر لائیں۔ اتنے میں چائے بھی آ گئی۔ چائے لے کر میں بھائی صاحب کے پاس گیا اور کہا بھائی صاحب آپ چائے پی لیں۔ تو بھائی صاحب جو میرے دوست تھے، جج تھے، وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لے لے کے وہ بھی رونے لگے، ایک دم بالکل معصوم بچوں کی طرح ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ جج صاحب کہنے لگے میں 2 روز سے کھانا نہیں کھایا ہوں، پانی نہیں پیا ہوں، 60 سال کی میں اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر آیا ہوں، انجان لوگوں کے حوالے کر آیا ہوں، بتاؤ اس میں میری کیا قصور ہے؟ میری بیوی کو آزادی چاہیے، میری بیوی نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں آپ کی ماں کا دیکھ بھال نہیں کروں گا، یہ تو چھوڑ دیں، میرے بچے بھی میرے ماں کا خیال نہیں رکھتے، میرے بچے بھی میرے ماں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، آپ بچوں کو بھی چھوڑ دیں، ہمارے گھر کے جو نوکر ہیں وہ بھی میرے ماں کے ساتھ خراب طریقے سے سلوک کرتے ہیں، خراب برتاؤ کرتے ہیں، بتاؤ تم ہی کہ میری ماں کا اس میں کیا غلطی ہے؟ میری ماں کو یہ لوگ کیوں ستا رہے ہیں؟ میں جب رات کو کورٹ سے گھر آتا تو میری ماں میرے سینے سے چمٹ جاتی، میرے باہوں میں آ جاتی اور بلک بلک کر روتی اور کہتی کہ بیٹا مجھے اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر دے، اب میری عمر ہی کتنی ہے، میں جیسے تیسے وہاں پر زندگی گزار لوں گی۔
پر میں اپنی فیملی کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کیا، پر میری فیملی نہیں مانی بات کو، میری ایک بھی بات نہیں مانی، اور میری بیوی کو چونکہ آزادی چاہیے تو میں آج اپنی بیوی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں 2 سال کا تھا تو میرے باپ کا، میرے والدین کا انتقال ہو گیا، وہ مجھے اور میری ماں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میری ماں نے دوسرے کے گھر میں جا کر برتنوں کو صاف کر کر، دوسروں کے کپڑوں کو دھو کر مجھے پڑھایا اور آج اس قابل بنایا کہ میں ایک جج ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب تو چھوٹا تھا تو تیری ماں ایک لمحے کے لیے تجھے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، اور جب میرا انٹر کا ایگزام تھا تو میری ماں مجھے پوری رات پنکھا کرتی رہی تاکہ میں اچھے سے پڑھ سکوں، میرے نمبرات اچھے سے آئے۔ آج دیکھ لیں اسی ماں کو میرے وجہ سے اس گھر میں اتنی پریشانیاں ہیں۔ میری ماں اپنی پریشانیوں کو پریشانی نہیں سمجھا، اپنی بیماریوں کو بیماری نہیں سمجھا، یہاں تک کہ محنت و مشقت کرنے کے بعد میری ماں مجھے پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد آج اس قابل بنا دیا ہے کہ آج میں جج ہوں۔ لیکن دیکھ لیں کہ میری ماں کا آج کیا حال ہے۔ میری بیوی نے قسم کھا رکھی ہے تو میں آج ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہوں، اور میں جتنی بھی میرے پاس پراپرٹی ہے، جتنے بھی میرے پاس جائیداد ہیں، میں یہ سارے جائیداد میں اپنی بیوی کے نام کر دوں گا۔ اور رہی بات بچے کی، تو جس طریقے سے میں پلا بڑھا میرے باپ کے گزرنے کے بعد، ویسے یہ بچے بھی پل بڑھ جائیں گے، اور میں جا کر اولڈ ایج ہوم میں اپنے ماں کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ چونکہ آج میں اپنی ماں کو آشرم میں چھوڑ کر آیا ہوں تو کل ہو کر مجھے بھی تو وہاں جانا ہے، تو کیوں نہ میں ابھی سے پریکٹس کر لوں اور میں اپنے ماں کے ساتھ رہوں گا تاکہ آگے چل کر مجھے پریشانی نہ ہو۔ بھائی صاحب یہ جیسے بات سنتے ہیں، ڈرائیور کو کہتے ہیں کہ فوراً گاڑی نکالو، گاڑی نکال کر فوراً جاتے ہیں آشرم میں، اور جا کر دربان کا جج صاحب پیر پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو 2 دن پہلے یہاں پر چھوڑا تھا، آپ انہیں بلا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جج ہوں، اور جج ہو کر میں تمہارے پاؤں پکڑ رہا ہوں، خدا کا واسطہ آپ میری ماں کو بلا دیں۔ دربان کہتا ہے کہ ارے جج صاحب، جب اپنے ماں کے حق میں صحیح فیصلے نہیں کر پائے تو آپ دنیا کے حوالے سے کیا فیصلہ کر پائیں گے؟ یہ تانا دے کر دربار ان سبوں کو وہیں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد ادھر سے ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی کہ بھائی صاحب کیا بات ہے، آپ لوگ یہاں پر کیوں اکٹھے ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میری ماں اس آشرم میں ہے، آپ ہماری ماں کو بلا دیں، میں اپنی ماں کو لینے آیا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے، وہ زہریلے الفاظ میں، وہ کڑوی کسیلی الفاظ میں کہتی ہے کہ ارے تم لوگوں کا کیا بھروسہ، کہیں تم 1:30 بجے 2 بجے رات میں لے جا کر اس بوڑھی اماں کو کہیں مار تو نہیں دو گے؟ اگر تم اس بوڑھی اماں کو مار دو گے تو میں اپنے رب کے پاس یہ چہرہ کیسے دکھا سکوں گی؟ بہرحال وہ وہاں پر اندر لے گئے، اور لے جانے کے بعد اس کے ماں کے روم میں لے گیا تو اس کے ماں کے روم میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کے ماں کے بغل میں جیسے چھوٹے بچے کو ماں پاجر میں لے کے سلاتی ہے، گود میں لے کے سلاتی ہے، وہ بوڑھی اماں اپنی فیملی کی فوٹو کو لے کر ویسی ہی سو رہی تھی۔ جیسی ہی جج صاحب دیکھتے ہیں فوراً ماں سے چمٹ جاتے ہیں اور ماں کا گلے پکڑ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہاں پہ جتنے بھی بڑے بزرگ تھے ان سبوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب ان نظاروں کو دیکھا۔ پھر جب آنے لگے تو اس آشرم میں، اس اولڈ ایج ہوم میں جتنے بھی بزرگ تھے وہ سب مل کر اس بوڑھی اماں کو گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور جیسے ہی آئے تو ان سبوں کے دلوں میں، ان سبوں کے دماغ میں، ان سبوں کے ذہن میں یہی ایک خیال تھا کہ کاش میری بھی اولادیں آتی اور مجھے اولڈ ایج ہوم یعنی آشرم سے نکال کر
مجھے بھی اپنے گھر لے جاتی۔ یہ سوچ کر جتنے بھی بڑے بزرگ تھے وہ سب آئے گیٹ تک چھوڑنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد آ کر گاڑی میں بیٹھے، ماں بیٹے گلے ملے۔ اس کے بعد بیوی اور بچے اپنے آپ میں پچھتا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں کاش کہ پہلے ہی سمجھ جاتی کہ میرے ہسبینڈ کا، میرے شوہر کا خوشی کس چیز میں ہے۔ کاش کہ اگر ایسا میں سمجھ لیتی تو مجھے آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یعنی کہ بیوی کو پچھتاوا ہو رہا تھا، وہ اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہو رہی تھی، پر خدا کا واسطہ تھا کہ اب تو خوشیاں مل گئی، سب مل کر گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد وہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے جگہ پہ آ گیا۔ جب آ گیا تو وہاں پہ جتنے بھی منظر ہوئے، جتنے بھی نظارہ میں نے اپنے ان آنکھوں سے دیکھا، وہ میرے دماغ میں گھوم رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کو مرنے سے پہلے آپ لوگ بالکل بھی نہ ماریں۔ ماں جو ہوتی ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے، ماں ایک طاقتور ہوتی ہے، آپ لوگ انہیں کمزور نہ کریں۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر ہماری ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جائے تو ہمارے ساتھ سماج کیا برتاؤ کرتی ہے۔ اگر ہمارے سر پہ سے سایہ ختم ہو جائے تو ہمیں سماج کس طریقے سے جینے دیتی ہے، یہ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ سبوں سے ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے اگل بغل میں، اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں شفٹ کر آئے ہیں تو آپ لوگ ان کو منائیں اور ان کو جا کر ان کی ماں کو اپنے گھر لے کر آئیں۔ میری آپ حضرات ایک بات یاد رکھیں، کسی ماں کو بے گھر نہ ہونے دیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔